اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا قصہ ذکر کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا قصہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر سورہ کہف کے اندر ذکر فرمایا، اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کفار نے پوچھا تھا کہ یہ ذوالقرنین کون تھے، جس طرح قرآن مقدس کے اندر بھی آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو حضرت ذوالقرنین کے بارے میں ساری تفصیل بتائی۔ 4 ایسے بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکمرانی اور بادشاہت اور سلطنت عطا فرمائی۔ ان میں سے 2 مومن بادشاہ اور 2 کافر بادشاہ گزرے۔ 2 مومن، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین۔ یہ 2 مومن بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر سلطنت، پوری دنیا پر حکمرانی اور بادشاہت عطا فرمائی۔ اور 2 کافر بادشاہ ایسے گزرے ہیں، ایک نمرود اور دوسرا بخت نصر۔ یہ 2 کافر بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکمرانی اور بادشاہت عطا فرمائی۔ تو آج کی ہماری ویڈیو ہے حضرت ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری علامات بیان فرمائی۔ کچھ علامات صغریٰ ہیں اور کچھ علامات کبریٰ ہیں۔ ان علامات کبریٰ میں سے ایک علامت قرب قیامت یاجوج ماجوج قوم کا نکلنا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی قوم ہے جس کو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار، سیسہ پلائی دیوار کے پیچھے قید کیا تھا، اور یہ آج تک وہاں قید ہیں، اور جب تک اللہ کا حکم ہوگا وہاں یہ قید رہیں گے۔ تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ زمین کے اندر بہت فساد مچاتے تھے، قتل و غارت گیری کرتے تھے۔ تو ایک قوم نے حضرت ذوالقرنین کو ان کی شکایت لگائی کہ یہ جو ہے زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں، قتل و غارت گیری کرتے ہیں، آپ ہماری مدد کیجئے، ان کا کوئی بندوبست کیجئے، ان کا کوئی انتظام کیجئے کہ یہ زمین میں فساد نہ مچائیں، ان کا کوئی انتظام کیجئے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ایک سیسہ پلائی دیوار کے پیچھے، 2 پہاڑوں کے درمیان یہ رہتے تھے، تو حضرت ذوالقرنین نے ایک سیسہ پلائی دیوار کھڑی کی، اور اس دیوار کے اندر تانبا اور سیسہ بھر کے ایک مضبوط دیوار کے پیچھے یاجوج ماجوج کو بند کر دیا، قید کر دیا۔ اور یہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں، اس دیوار کو گراتے ہیں، اور جب تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ باقی صبح کر لیں گے، ابھی آرام کرتے ہیں۔ تو جب یہ صبح اٹھتے ہیں تو دیوار اسی طرح پوری مکمل جو ہے اسی طرح کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو ایک دن آئے گا جب اللہ کا حکم ہوگا قرب قیامت، ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ کہے گا کہ جب یہ دیوار گرا رہے ہوں گے، تھوڑی سی رہ گئی ہوگی، تو جب یہ آرام کرنے لگیں گے تو ان میں سے ایک بندہ کہے گا کہ جو باقی رہ گئی ہے وہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ جب ان میں سے ایک بندہ انشاءاللہ بولے گا تو جب یہ صبح اٹھیں گے تو وہی دیوار جو تھوڑی سی چھوڑ کے گئے تھے وہی باقی ہوگی۔ پھر یہ اس دیوار کو گرائیں گے اور گرا کر باہر نکلیں گے اور پوری زمین پر فتنہ اور فساد پھیلائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو لے کے، مسلمانوں کو لے کے کوہ طور پر ہوں گے، اور کھانے پینے کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی، اور پوری زمین کے اندر یہ یاجوج ماجوج فتنہ پھسائیں گے، فساد مچائیں گے، پوری دنیا کے اندر قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج، ان لوگوں کی گردنوں میں ایک دانہ پیدا فرمائیں گے، اس دانے کی وجہ سے ان سب کی موت ہو جائے گی، یہ سب مر جائیں گے، اور پوری زمین کے اندر ان کی لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ یہ اتنی تعداد میں ہوں گے، اتنی تعداد میں کہ پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، اور پوری زمین ان کی لاشوں کی وجہ سے، لاشوں کی بدبو کی وجہ سے پوری زمین جو ہے وہ متنفن ہو جائے گی، بدبودار ہو جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ
اونٹ کے جیسی گردنوں والے بڑے بڑے پرندوں کو بھیجیں گے، وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کے لے جائیں گے اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں جا کے پھینک آئیں گے۔ پھر علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ پھر بارشیں نازل فرمائیں گے، بارشوں سے پوری زمین دھل جائے گی، صاف ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی، سفید ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت زمین کو حکم دیں گے، زمین کو حکم دے کہ اے زمین اپنے خزانے نکال۔ پھر زمین اپنی فصلیں نکالے گی، اپنے خزانے نکالے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں رہیں گے اور اس کے بعد جو باقی علامات قیامت ہے وہ ظاہر ہوں گی۔ تو یہ یاجوج ماجوج کا جو فتنہ ہے یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ ان تمام فتنوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچنے کی ہمیں دعا بھی بتائی ہے۔ جتنے بھی قرب قیامت فتنے ظاہر ہوں گے، دجال کا فتنہ، دابۃ الارض کا نکلنا، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، ان تمام فتنوں سے بچنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بہت خوبصورت دعا بتائی۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظاہر منہا وما بطن، کہ اللہ جو فتنے ظاہر ہیں اور جو فتنے چھپے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک ہم ان تمام فتنوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں، تیری پناہ چاہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور ہر دور کے اندر فتنے آئیں گے، ہر دور، ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے فتنوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا ہے۔ تو ہمارے سامنے بھی ایسے فتنے آئیں گے، ایسی آزمائشیں آئیں گی، ایسی تکلیفیں پریشانیاں آئیں گی، ایسے فتنے آئیں گے، فتنے ظاہر ہوں گے۔ تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعا بتلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے آنے والے